پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں الٹی گنگا بہنے لگی. مندی پر بند ہونے والی مارکیٹ تاریخ میں پہلی بار تیزی پر بند کرنا پڑ گئی. پہلے ہی گھنٹے کے دوران انڈیکس میں 1000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ. غیر معمولی تیزی پر ٹریڈنگ روکی گئی. شرح سود میں نمایاں کمی نے ڈالر کو کہیں کا نہ چھوڑا. انٹر بینک میں فی ڈالر 3 روپے سے زائد سستا 163 روپے 50 پیسے کی سطح پر آ گیا. روپے کی قدر میں استحکام سے ملک کی معیشت مزید مضبوط ہو گئی. کورونا کے خلاف جنگ میں عالمی مالیاتی ادارے کا بڑا اعلان. IMF نے پاکستان کے لیے 1 ارب 38 کروڑ 60 لاکھ ڈالر کی منظوری دے دی. پاکستان کے تعاون پر خیر مقدم. رقم کورونا کو شکست دینے کے لیے استعمال کی جائے گی. IMF نے قرضہ معاف نہیں کیا، بس 1 سال کے لیے رعایت دی ہے. مریم اورنگزیب نے پھر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا. بولی اس وقت غریب کو وزیر اعظم کے بیانات کی نہیں روٹی کی ضرورت ہے. سندھ بھر میں نماز جمعہ کے موقع پر سختیاں بڑھ گئیں. لاک ڈاؤن کی پابندیوں میں اضافہ. جگہ جگہ ناکے. پولیس کا مٹر گشت. مارکیٹوں اور دکانوں کے شٹر گرا دیے گئے. ٹھیلوں اور پتھاروں کو بھی جگہ نہ ملی. سائیں سرکار اور علماء کرام کے درمیان ہم آہنگی رنگ لے آئی. حکام کو شہریوں کا بھرپور تعاون حاصل رہا. مساجد میں جمعے کے اجتماعات محدود. عوام نے گھروں میں ہی نمازیں ادا کی. ملک و قوم کی سلامتی اور مہلک وبا سے تحفظ کے لیے خصوصی دعائیں. انسانی زندگی کے تحفظ کے لیے انتظامیہ اپنے اختیارات استعمال کر رہی ہے. سندھ ہائی کورٹ نے مساجد میں نماز کی ادائیگی پر پابندی کے خلاف درخواست نمٹا دی. درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد. مختصر فیصلہ جاری. نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی پھر اہم بیٹھک. قومی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں پر عمل درآمد کا جائزہ. کورونا کی تازہ ترین صورتحال سے متعلق حکمت عملی پر بھی غور. ضروری طبی آلات، وینٹیلیٹر، ٹیسٹنگ کٹس اور ماسکوں کی دستیابی پر بھی بریفنگ. پاکستان میں عالمی وبا نے 7025 افراد شکار کر لیے. مہلک وائرس سے 135 پاکستانیوں کی جانیں نگل گیا. پنجاب میں 3276، سندھ 2008، خیبر پختونخوا 993 اور بلوچستان میں 303 افراد زیر علاج. وزیر اعظم نے بیرون ملک پاکستانیوں کی خدمات کو ناقابل فراموش قرار دے دیا. کہا بیرون ملک پاکستانی اس مشکل گھڑی میں بھی قوم کی مدد میں پیش ہیں. میڈیکل عملے کی قربانیوں نے ملک کے وقار میں اضافہ کیا. وفاقی وزیر معاشی امور نے ذخیرہ اندوزوں کو سخت ایکشن کا عندیہ دے دیا. حماد اظہر کہتے ہیں یوٹیلیٹی سٹورز کی 19 اشیاء پر سبسڈی دی جائے گی. ذخیرہ اندوزی کسی صورت برداشت نہیں ہوگی. پیکج سے رمضان میں تقریباً 1 کروڑ افراد مستفید ہوں گے. سائیں سرکار کا صوبے بھر میں 10,000 بستروں پر مشتمل آئسولیشن مراکز بنانے کا فیصلہ. ٹنڈوالا یار ہسپتال کی عمارت میں بھی فیلڈ آئسولیشن سینٹر بنایا جائے گا. ضلعی ہیڈ کوارٹرز اور چھوٹے شہروں میں سپرے کے لیے ہدایت جاری. سندھ بھر میں رمضان بچت بازار نہیں لگائے جائیں گے. سائیں سرکار کا ایک اور بڑا فیصلہ. شہری سرکاری طور پر مقرر کردہ قیمت پر آن لائن سبزی اور پھل بھی منگوا سکتے ہیں. سبزی فروشوں کو قیمتیں کم رکھنے کی ہدایت. سندھ میں مزید 200 نئے مریض اور 2 اموات سامنے آ گئیں. وزیر اعلیٰ سندھ نے تصدیق کر دی. بولے صوبے بھر میں ہلاکتیں 47 ہو گئیں. 581 افراد صحت یاب ہو کر گھروں کو جا چکے. صورتحال تشویشناک قرار. پی ٹی آئی رہنما شہباز گل نے وزیر اعلیٰ سندھ پر خوف پھیلانے کا الزام لگا دیا. بولے پی پی رہنماؤں کے درمیان خود ہم آہنگی نہیں.
وزیر اعلی سندھ 2.5 لاکھ راشن بیگ تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں، شہلا رضا تعداد 1 لاکھ بتا رہی ہیں۔ حکومت پنجاب نے کورونا کے رینڈم ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر صحت پنجاب کہتی ہیں پاکستان میں کورونا کے مریضوں کے صحت یاب ہونے کی شرح دنیا سے کہیں بہتر ہے۔ وبا کی وجہ سے ذہنی تناؤ کا شکار افراد کو نفسیاتی مشاورت بھی فراہم کی جائے گی۔ ملک بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد میں تیزی سے اضافے کا خدشہ۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی، کہتے ہیں جہاں جہاں اجتماعات ہوں گے وہاں کرونا وائرس پھیلے گا، معیار پر سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ رمضان المبارک کے دوران نماز، تراویح اور مساجد سے متعلق پورے ملک کے لیے یکساں پالیسی بنانے کی کوششیں۔ صدر مملکت عارف علوی اور علماء کرام کی کل اہم بیٹھک لگے گی۔ کورونا کی وبا کے پیش نظر مذہبی معاملات پر لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کو واپس لانے کا مشن۔ قومی ایئر لائن کا 18 سے 21 اپریل کے دوران مزید پروازیں چلانے کا شیڈول جاری۔ متحدہ عرب امارات، برطانیہ اور ملائیشیا سے ہم وطنوں کو واپس لایا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے پی ایم ڈی سی کو چلانے کے لیے 9 رکنی ایڈ ہاک کونسل قائم کر دی۔ ایڈ ہاک کونسل کی سربراہی جسٹس ریٹائرڈ اعجاز افضل خان کریں گے۔ اٹارنی جنرل، سرجن جنرل آف پاکستان اور کئی میڈیکل یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر شامل ہوں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے احتساب عدالت کو آشیانہ ریفرنس کا ٹرائل 4 ماہ میں مکمل کرنے کا حکم دے دیا۔ احد چیمہ کی درخواست ضمانت کا تحریری فیصلہ جاری۔ ضمانت سے متعلق فیصلہ ٹرائل پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ سندھ رینجرز اور سی ٹی ڈی کی بڑی کارروائی۔ کالعدم تنظیم کے 2 انتہائی مطلوب دہشت گرد گرفتار۔ ملزمان پولیس، رینجرز اور فرقہ وارانہ قتل و غارت گری میں ملوث تھے۔ گرفتاری پر سندھ حکومت نے 50 لاکھ روپے انعام مقرر کر رکھا تھا۔ لاہور میں عالمی وبا کے موقع پر بھی ڈاکٹروں کا اتحاد احتجاج سے باز نہ آیا۔ حفاظتی آلات فراہم نہ کیے جانے پر خدمت سے ہی ہاتھ کھڑے کر لیے۔ مطالبات منظور ہونے تک بھوک ہڑتال جاری رکھنے کی دھمکی دے دی۔ پاکستان بھارت کی اشتعال انگیزیوں کا منہ توڑ جواب دیتا رہے گا۔ دفتر خارجہ کا 2 ٹوک رد عمل۔ ترجمان کا مقبوضہ وادی میں ادویات اور خوراک کی کمی پر اظہار تشویش۔ بھارت کی جانب سے جنگ بندی معاہدوں کی خلاف ورزی خطرناک قرار۔ مقبوضہ کشمیر میں مظلوم کشمیری دوہری ذہنیت سہنے پر مجبور۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے باوجود مودی سرکار کی سختیوں میں کمی نہ آئی۔ بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی کے باعث مزید 2 نوجوان نے جام شہادت نوش کر لیا۔ ملک وائرس سے دنیا بھر میں قیامت کا سما۔ 1,40,000 سے زائد ہلاکتوں نے ترقی یافتہ ممالک کو لرزا کر رکھ دیا۔ متاثرین کی تعداد 22 لاکھ کے قریب پہنچ گئی۔ امریکہ، اسپین، اٹلی، فرانس اور جرمنی کے بعد برطانیہ میں بھی مریضوں کی تعداد 1 لاکھ سے اوپر جا پہنچی۔ امریکہ اپنی تاریخ کے بدترین بحران سے دوچار۔ ملک بھر میں کورونا سے 34,000 سے زائد ہلاکتیں، 7.25 لاکھ افراد متاثر، 2 کروڑ 20 لاکھ سے زائد افراد ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ امریکی صدر نے ملک بھر میں لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان کر دیا۔ اقوام متحدہ نے کورونا کے باعث عالمی کساد بازاری کو کروڑوں بچوں کی زندگیوں کے لیے خطرناک قرار دے دیا۔ سیکرٹری جنرل کی بچوں کو مستقبل محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کی اپیل۔ انتونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ بحران سے غریب ممالک میں کروڑوں بچے اسکول جانے سے محروم ہو جائیں گے۔ یونین آف یورپین فٹ بال ایسوسی ایشن نے چیمپئنز لیگ کے فائنل کو حتمی شکل دے دی۔ فائنل 29 اگست کو استنبول میں کھیلا جائے گا۔ 23 اپریل کو گورننگ بورڈ کی بیٹھک لگے گی۔ پیرس اور ویمبلڈن اوپن کے منسوخی کے بعد US اوپن کے مستقبل پر سوالیہ نشان لگ گیا۔ شائقین کے بغیر ایونٹ کرانے کا امکان
बढ़ गए। اور عالمی وبا کے موقع پر خدمات سر انجام دیتے اساتذہ کو سلام، گوگل کا تدریس کے فرائض انجام دینے والوں کو خدمات کا اعتراف، ڈوڈل نام کر دیا۔